بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہے کہ یہ قانون بیان کیا ہے کہ ہر مدہ زائدہ اس میں جب شرطیں پائی جائیں تو اس کو واو مفتوحہ سے بدلنا واجب ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس بدلنے سے مراد ذات کا بدلنا مراد ہے یا صفت کا بدلنا مراد ہے؟ اگر ذات کا بدلنا مراد ہے تو مار ان پر یہ بات سچی نہیں آتی کہ ذات کا بدلنا مراد ہے یا صفت کا۔ اگر ذات کا بدلنا مراد ہو تو مار ان پر یہ بات سچی نہیں آتی، کیونکہ وہاں واو نہیں بدلے گی، صرف اس کو حرکت دی گئی ہے۔ اور اگر صفت کا بدلنا مراد ہے تو مار ان پر تو یہ قانون سچا آئے گا، لیکن ضاربۃ زیراب ان پر قانون سچا نہیں آئے گا، اس لیے کہ وہاں صفت نہیں بدلے گی بلکہ ذات بدلی گئی ہے۔ الف اور واو یا بنے ہیں، الف اور یا واو بنے ہیں۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ بدلنے سے مراد تو ذات ہی ہے کہ ذات بدلی جائے گی، لیکن اس میں تغلیب ہے، اس میں کہ جواب ہے کہ بدلنے سے مراد تو ذات کا ہی بدلنا ہے، لیکن تغلیب ہے۔ دو میں ذات بدلتی ہے الف اور یا میں، واو میں صفت بدلتی ہے۔ تو چونکہ دو ایک کے بنسبت کیا ہوتے ہیں؟ زیادہ ہوتے ہیں، تو دو کو ایک پر غلبہ دے کر کہہ دیا کہ ذات بدلی جائے گی، ذات بدلی جائے گی۔ اچھا جی، بطور فائدہ تغلیب کیا ہوتی ہے؟ تغلیب غلبہ دینا کیا ہوتا ہے؟ یہ گلا نے اگلی کتابیں کو نہیں ہوتی ہے جی۔ تغلیب لغت میں کہتے ہیں غلبہ دینا ایک شے کو دوسری شے پر، ایک شے کو دوسری شے پر غلبہ دینا۔ یہ جو غلبہ دینا ہوتا ہے نا سونیو، یہ تین قسم کا ہوتا ہے غلبہ دینا۔ یہ جو ایک شے کو دوسری شے پر غلبہ دیا جاتا ہے، اس کی تین قسمیں ہوتی ہیں، یعنی تغلیب کی تین قسمیں ہیں: تغلیب اجزائی، تغلیب اشرافی تے تغلیب افرادی۔ جمع سارے اجزاء، اشراف، افراد جمع جند نال یا نسبت ہی لگی ہے جی۔ اچھا جی، اب ہر ایک کی تعریف۔ تغلیب اجزائی یہ ہے کہ کم اجزاء کو اکثر اجزاء کا حکم دینا، کم اجزاء پر اکثر اجزاء کا حکم لگا دینا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ 70%، 70، 80، 90، 95، 91، 99 تک 50 کو زیادہ فیصد چاندی ہو اور اس میں دوسرا بھی دھات ملی ہوئی ہو تو فقہائے کرام میں سب کو چاندی شمار کر کے اس میں زکوٰۃ فرض کرتے ہیں۔ بات سمجھیے، اگر 50% سے چاندی کم ہو تو اس کو دھات شمار کرتے ہیں، اگر چاندی زیادہ ہو اور کھوٹ کم ہو تو وہ ساری کیا ہوتی ہے؟ چاندی شمار ہو کر اس کا نصاب بنایا جاتا ہے۔ کیونکہ فقہی مسئلہ ہے نا، اصل یہ ہے کہ بھئی سونا چاندی ملے ہوئے ہوں کسی اور دھات کے ساتھ، تو آیا ان کا کیا نظام ہے؟ کیونکہ 200 درم وزن چاندی ہو تو زکوٰۃ ہے، اور 7.5 تولے اور 22 دینار ہون تو 200 درم ہون، یہ نصاب ہے جی۔ تو ان میں اگر کھوٹ زیادہ ہو تو پھر یہ ساری کھوٹ ہی شمار ہوتی ہے، پھر یہ نصاب نہیں ہے۔ اگر اصل زیادہ ہو کھوٹ کم ہو تو پھر یہ سارا اصل شمار ہوتا ہے۔ دینے اسی میں سے ہے، اسی میں سے ملا ہوا دینا ہے۔ یہ نہیں کہ سونا خالص زکوٰۃ دینی ہے، چاندی خالص، اسی میں سے ملا ہوا دینا ہے، لیکن یہ نصاب بن جاتا ہے۔ اب یہ ہے تغلیب اجزائی، تغلیب کہ جس کے اجزاء زیادہ ہیں اس کو غلبہ دے کر کم اجزاء والے کو یہ شمار کرنا کہ یہ بھی یہی ہے، یہ بھی یہی ہے۔ اچھا جی، دوسری ہے تغلیب اشرافی۔ تغلیب اشرافی یہ ہوتی ہے کہ اشراف زیادہ ہوں، نہ خیر نہیں، تغلیب اشرافی یہ ہوتی ہے کہ شرافت والوں کا حکم غیر شرافت والوں پر جاری کرنا، شرافت والوں کا حکم۔ مثلا واو نون اور یا نون کے ساتھ جو جمع بنتی ہے نا سالم، یہ بنتی ہے ذویل عقول کی، کن کی؟ اور غیر ذویل عقول کی جمع واو نون یا نون کے ساتھ نہیں بنتی، بلکہ وہ جمع الف تا کے ساتھ بنتی ہے۔ کس کے ساتھ؟
الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ تو ساری کائنات کو پالنے والا ہے، جس میں ذوی العقول بھی ہیں، غیر ذوی العقول بھی ہیں۔ تو ذوی العقول چونکہ غیر ذوی العقول سے اشرف ہے، اس لیے اشراف کو غلبہ دے کر جمع واو نون کے ساتھ بنا دی ہے، جمع۔ تو یہ کیا ہے، کون سا غلبہ ہے؟ کہ شرافت والوں کو غیر شرافت والوں پر غلبہ دے کر ان پر بھی شرافت والوں کا حکم جاری کر دیا جی۔ اچھا جی، تیسری ہے تغلیب افرادی۔ تغلیب افرادی یہ ہے کہ ایک طرف اکثر افراد ہیں، ایک طرف کم افراد ہیں، تو اکثر افراد والا حکم کم افراد پر جاری کر دینا۔ اکثر افراد والا حکم، یہ آپ کو بین الاقوامی ایک بات بتا رہے ہیں، بین الاقوامی وہ یہ ہے کہ خطہ ہند، سارا پاکستان ملا کے سارا خطہ ہندوستان، اس میں اکثر مرد ذکی ہیں، بہت کم غبی ہیں۔ طارق صاحب دھوکھا دینا عقل نال کہ بیکلی نال ہے، تے نمبر 2 بنانی شاید یہ سارا کدے نال ہے؟ وہ تو گل وکری نے عقل کہڑے پاسے لائی؟ تو ہندوستان میں اکثر افراد ذکی ہیں، غبی کم ہے، تو جو قانون بنایا گیا وہ یہ ہے کہ ہندوستانی لوگ جو ہیں وہ سارے ذکی ہوتے ہیں، حالانکہ اس میں غبی بھی، تو لیکن یہ چونکہ ذکی زیادہ ہیں اور غبی کم ہے تو اکثر کا کم پر بھی جاری کر دیا، بھی سارے ٹھیک ہیں، سارے ٹھیک ہیں۔ یہ آگے یہ 3 قسمیں کس کی؟ تغلیب کیڑی؟ پہلی کیڑی ہے؟ دوسری؟ اے مہربانی کیڑی سونی گل تم دسی ہے جی۔ نمبر 2، جمع اقصا کو جمع اقصا کیوں کہتے ہیں؟ اقصا کا معنی ہوتا ہے نہایت، یعنی جمعوں کا نہایت۔ منتہی الجموع بھی اس کا نام ہے، جمع مکسر بالغہ بھی نام ہے، 3 نام ہے، جمع اقصا، جمع منتہی الجموع، جمع مکسر بالغہ، یہ سارے اس کے نام ہیں۔ چونکہ اس پر جمع، جو جمع اس وزن پر آتی ہے، جو اس کی مزید جمع مکسر نہیں بن سکتی، جمع سالم اس کی بن جاتی، سواحب سے سواحبات، یہ آگے سوال جواب ہوں گے، خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ جو جمع اس وزن پر آتی ہے اس کی مزید، اس لیے کہتے ہیں کہ جمع کی یہاں انتہا ہو گئی ہے، آخر کو پہنچ گئی ہے، آگے مزید جمع نہیں بن سکتی جی، کل سمجھیے جی۔ اچھا جی، سوال یہ ہے کہ جمع سالم تو وہ ہوتی ہے جس میں واحد کی بنا سالم نہ ہو، اور جمع مکسر وہ ہوتی ہے جس میں واحد کی بنا سالم ہوتی ہے۔ اس پر ایک سوال ہے، ظاہر باتن کے اندر واحد کی بنا سالم نہیں ہے، کیونکہ واحد تو ظاہر باتن تھا، ظاہر باتن بننا چاہیے تھا جی، بات سمجھیے جی۔ جواب یہ ہے، سونیوں اساں پوری بنا کے دیتی ہے، اساں اے اگوں ایک اور خرابی آئی، کیڑی؟ کہ 2 علامت تانیث اسم میں جمع ہوگی ایک جنس سے، اور یہ منع ہے، اسا جڑی بنا کے بھیجی سی وہ ان راج تروڑی ہے جی، گل سمجھیے؟ اے مطلب ہے جمع اقصا بنانے کا طریقہ بڑا موٹا جا لکھا جی، وہ یہ ہے کہ حرف اول و ثانی کو فتح، تیسری جگہ الف علامت جمع مکسر کی لاتے ہیں، ماں بعد اگر 2 حرف ہیں تو اول کو کسرہ دیتے ہیں، ثانی محل اعراب ہوتا ہے، اگر جیسے زبار وہ مساجد ہو، اگر ایک حرف ہوگا تو وہ خام مدغم ہوگا، مواد دے دو، اگر بعد 3 حرف ہیں تو اس میں احسن طریقہ یہ ہے کہ پہلا مکسور، دوسری جگہ یا ساکنہ، کبھی کبھی نہیں بھی ہوتی، تیسرا محل اعراب ہے، اس کا اعتبار نہیں ہے، مزاریبو، گل سمجھیے جی، گل مک گئی۔ اچھا جی، یہ آگے مسئلہ جی، جواب معطلات، اچھا جی، وہ نیچے چلیں جی، الجمع، ایک فائدہ لکھا ہوا ہے، نسبت درمیان جمع اقصا و جمع مکسر نسبت عام خاص مطلق ہے، ہر جمع اقصا جمع مکسر تو ہے، لیکن ہر جمع مکسر جمع اقصا نہیں ہے جی، یہ رجال جمع مکسر ہے لیکن جمع اقصا، لیکن جتنے بھی جمع اقصا ہوں گے وہ جمع مکسر خام خواہ، تو جمع مکسر جو ہے وہ کیا ہے؟ خاص مطلق ہے، جمع اقصا خاص ہے
اور جمع مکسر جو ہے وہ عام ہے. کیا مطلب؟ ہر جمع اقسا جمع مکسر تو ہوگی لیکن ہر جمع مکسر جمع اقسا. اسی طرح جمع مکسر اور جمع سالم کے درمیان نسبت تباین کی ہے کیونکہ ایک میں بنا سالم ہے اور ایک میں بنا سالم نہیں ہے. اور جمع اکثار جمع منتہی الجموع یہ دونوں ایک ہی چیز کا نام ہے. جی جمع باعتبار معنی کے دو قسم پر ہے، قلت اور کثرت. پہلی جو ہے وہ 10 تک بولی جاتی ہے، اس کے وزن 4 ہے یہ جو لکھے ہوئے ہیں. اور جمع کثرت کی کوئی انتہا نہیں ہے. فائدہ یہ لکھا ہوا ہے یہ مختلف کیا نام ہے اصطلاحیں ہیں جن کا معنی بتا رہے ہیں. اعلال تعلیل یہ بولا جاتا ہے حرف علت کی تغییر پر. حرف علت کی تغییر بدلانا، حذف کرنا، نقل حرکت کرنا، حرکت دینی. حرف علت کے جتنے قوانین ہیں مثال اجوف ناقص لفیف کے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ایک لفظ ہے ادغام، یہ خاص تغییر ہے حروف متجانسین کو آپس میں جوڑنے کا نام ہے ادغام. ایک لفظ ہے تسہیل، تلجین، تشمیم، امالہ، یہ لفظ حمزے پر بولے جاتے ہیں. جڑا حمزے دے تغییر نا، حمزے دی تغییر اس کو کبھی تسہیل کہتے ہیں، کبھی تلجین، تشمیم، امالہ وغیرہ کہتے ہیں. اگلے صفحے پر جی ابدال، تخفیف، تبدیل یہ لفظ عام ہے. ابدال، تخفیف، تبدیل یہ عام ہے، یہ سب کو شامل ہیں، یہ سب کو شامل ہیں. تصغیر وہ لفظ ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے حقارت پر یا قلت پر یا شفقت پر یا عظمت پر. 4 معنی اور بہت سارے معنی، کم از کم 4 سے پکاؤ. جو تصغیر بنائی جاتی ہے یا وہ حقارت کے لیے یا وہ چیز کے تھوڑا بیان کرنے کے لیے یا پیار کے لیے یا بڑائی بیان کرنے کے لیے. چاروں کی مثالیں بالترتیب. حقارت رجل سے رجیل، رجل سے چھوٹا مطلب ذلیل بندہ مثال کے طور پر. اور قلت علیم، عالم سے کیا مانا؟ تھوڑا پڑھا. شفقت کے لیے یا بنیا اے میرے پیارے بیٹے. عظمت کے لیے جیسے قریش، تو قریش قرش کی تصغیر ہے، یہ کس کے لیے؟ عظمت کے لیے ہے. تو تصغیر ضروری بھی چھوٹا بیان کرنا، تصغیر بڑائی واسطے بھی ہوتی ہے. تصغیر بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ حرف اول کو ضمہ دیں، ثانی کو فتح دیں، تیسری جگہ یا علامت تصغیر کی لائیں. باقی کا اعتبار نہیں ہے کیونکہ وہ محل اعتبار رجیل، زبیر بن، زبیر بطن. مدہ لغت میں کھینچنے کو کہتے ہیں، اصطلاح میں حرف علت ما قبل کی حرکت اس کے موافق کو اس کو مدہ کہتے ہیں. جیسے کالا میں الف، اقولوں میں واو، بیا میں یا. حرف مدہ خاص و حرف علت والین عام ہیں. ہون پڑھو جی اس بنائے اسم مفعول. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنائے اسم مفعول مضروب را حرف مضارع را حذف کردہ بجائے میم مفتوحہ. علامت اسم مفعول در آوردہ و عین کلمہ را ضمہ اشباعی زادن تا ازو واو پیدا آید. زیرا کہ اسم مفعول در کلام عرب بر وزن مفعول نیام دا الا مکروم و معبون کے ایشاں در آخرش تنوین تمکن علامت اسمیت در آوردن مضروب بر وزن مفعول شد. اسم مفعول کے بنانے کا طریقہ مضروبن کو یضربو سے بناتے ہیں. یوں بنایا یا حرف مضارعت کو حذف کیا، اس کی جگہ میم مفتوحہ علامت اسم مفعول کی لائے. تو مطلب ہے کہ میم اسم مفعول کی علامت ہے. اچھا جی این کلمے کو ضمہ اشبائی دیا. اشبائی کا مطلب ہے بچوں اتھا چھکیا تے بچوں کے نکل آئی تاکہ اس سے واو پیدا ہو جائے. اچھا جی یہ اشباع کیوں کیا ہے؟ کہتے ہیں وجہ یہ اگر اشباع نہ کریں تو اب یہ وزن بنے گا مفعولن. تو مفعولن کے وزن پر ثلاثی مجرد کا اسم مفعول کلام عرب میں نہیں ہے. اے گل اس گل میں چنگی ہے کہ اس وزن پر کلمے نہیں آتے. اے گل اس میں آسان ہے، کلمے اور بھی ہیں جی کہ اسم مفعول ثلاثی مجرد کا مفعولن کے وزن پر کلام عرب میں نہیں آتا. تو لہذا اب واو جو ہے وہ ضمے میں اشباع کیا تاکہ کیا ہو جائے.
تو مضروب بن گیا، سمجھائیے، اور آخر میں تنوین تمکن علامت اسمیت کی لائے تو مضروب بن گیا، بنا اسم مفعول کی مضروب کو یضرب سے بناتے ہیں، یا حرف مضارعت کو حذف کیا گیا، اس کی جگہ میں میم مفتوحہ علامت اسم مفعول کی لائی گئی، اور عین کلمے کو ضمہ اشباعی دیتے ہیں تاکہ اس سے واو پیدا ہو جائے، کیونکہ اسم مفعول کلام عرب میں بر وزن مفعول نہیں آیا مگر مکرم اور معاون، کیونکہ یہ بھی شاذ ہیں، بس یضرب کے آخر میں تنوین تمکن علامت اسمیت لائے تو مضروب بر وزن مفعول بن گیا۔ جی، مضروب کو یضرب سے بناتے ہیں، کیا حرف مضارعت کو حذف کیا، اس کی جگہ میم مفتوحہ علامت اسم مفعول کی لائے، اور عین کلمہ کو ضمہ اشباعی دیا کہ اس سے واو پیدا ہو جائے، کیونکہ اسم مفعول کلام عرب میں بر وزن مفعول نہیں آتا مگر مکرم اور معاون کہ یہ بھی شاذ ہیں، بس یضرب کے آخر میں تنوین تمکن علامت اسمیت کی لائے تو مضروب بر وزن مفعول ہو گیا۔ جی، بنا اسم مفعول کی مضروب کو یضرب سے بناتے ہیں، یا حرف مضارعت کو حذف کیا، اس کی جگہ میں مفتوحہ علامت اسم مفعول لائے، اور عین کلمے کو ضمہ اشباعی دیتے ہیں تاکہ اس سے واو پیدا ہو جائے، اس لیے کہ اسم مفعول کلام عرب میں بر وزن مفعول نہیں آتا مگر مکرم اور معاون، کیونکہ یہ بھی شاذ ہیں آگے۔ جی، بس یضرب کے آخر میں تنوین تمکن علامت اسمیت کی لائے تو مضروب بر وزن مفعول ہو گیا۔ مضروبان را از مضروب بنا کردن الف علامت تسنیہ و نون مکسورہ اللہ جی، یا تنوین یا ہر دو کے در واحد بود در آخرش در آوردہ ما قبل الف را فتح دادن مضروبان شد۔ مضروبان تثنیہ وہی طریقہ ہے کو مضروبن سے بناتے ہیں، الف علامت صرف تثنیہ بس، ضمیر فاعل نہیں ہے، وہ نون مکسورہ عوض ضمہ کے یا تنوین کے یا ہر دونوں کے جو کہ واحد میں تھا، مضروبن کے آخر میں لائے، ما قبل الف کو فتح دیا کیونکہ الف کا ما قبل خام مفتوح ہوتا ہے تو مضروبان بن گیا۔ مضروبان کو مضروبن سے بناتے ہیں، الف علامت تثنیہ اور نون مکسورہ عوض ضمہ کے یا تنوین کے یا ہر دو کے جو کہ واحد میں تھا اس کے آخر میں لایا، الف کے ما قبل کو فتح دیتے ہیں تو مضروبان ہو گیا۔ جی، مضروبانے کو مضروبن سے بناتے ہیں، الف علامت تسنیہ اور نون مکسورہ عوض ضمہ یا تنوین یا ہر دونوں کے جو کہ واحد میں تھی تھا کس کے آخر میں؟ مضروبن کے آخر میں لائے، ما قبل الف کو فتح دیا تو مضروبانے ہو گیا۔ مضروبانے کو مضروبن سے بناتے ہیں، الف علامت تسنیہ اور نون مکسورہ ضمہ کے عوض یا تنوین کے یا ہر دونوں کے جو کہ واحد میں تھا، مضروب ان کے آخر میں لاتے ہیں، الف کے ما قبل کو فتح دیا تو مضروبان ہو گیا۔ مضروبون را از مضروب بنا کردن واو ساکنہ علامت جمع مذکر سالم بنون مفتوحہ عوض ضمہ یا تنوین یا ہر دو کے در واحد بود در آخرش در آوردہ ما قبل واو را ضمہ دادن تا از مضروبون شد۔ مضروبون کو مضروبن سے بناتے ہیں، واو ساکنہ علامت جمع مذکر سالم نون مفتوحہ عوض ضمہ کے یا عوض تنوین کے یا عوض ہر دو کے جو کہ واحد میں تھا، مضروبن کے آخر میں لاتے ہیں اور واو کے ما قبل جو با ہے اس کو ضمہ دیتے ہیں تو مضروبن سے مضروبون بن گیا۔ مضروبون کو مضروبن سے بناتے ہیں، واو
ساکنہ علامت جمع مذکر سالم اور نون مفتوحہ ضمہ کے عوض یا تنوین کے عوض یا ہر دو کے عوض جو کہ واحد میں تھا مضروب ان کے آخر میں لایا یا لا کر منع کریں واؤ کے ما قبل کو ضمہ دیتے ہیں تو مضروب ان سے مضروبون بن گیا ہلو شب کو مضروب سے بناتے ہیں واو ساکنہ علامت جمع مذکر سالم اور نون مفتوحہ ضمے کے عوض یا تنوین کے عوض یا ہر دونوں کے عوض جو کہ واحد میں تھا مضروب ان کے آخر میں لاتے ہیں واو کے ما قبل کو ضمہ دیتے ہیں تو مضروب ان سے مضروبون بن گیا جی مضروبون کو مضروبن سے بناتے ہیں واو ساکنہ علامت جمع مذکر سالم اور نون مفتوحہ ضمہ کے عوض یا تنوین کے عوض یا ہر دو کے عوض جو کہ واحد میں تھا مضروبن کے آخر میں لاتے ہیں واو کے ما قبل کو ضمہ دے دیا تو ضمہ نہیں ضمہ دیا تو مضروبن سے مضروبون ہو گیا مضروبتن مضروبن بنا کر دم تائل تحرکہ علامت تانیث در آخرش در آبردہ ما قبلش را فتح دادن تا از مضروبن مضروبتن شد. چلو جی مضروبتن کو مضروبن سے بناتے ہیں تائے متحرکہ علامت تانیث مضروبن کے آخر میں لائے ما قبل با کو فتح دیتے ہیں تو مضروبن سے مضروبتن بن گیا مضروبتن کو مضروبن سے بناتے ہیں تائے متحرکہ علامت تانیث اس کے آخر میں لا کر چلو جی تا کے ما قبل کو بتا دیتے ہیں تو مضروبن سے مضروبتن بن گیا مضروبتن کو مضروبن سے بناتے ہیں تائل تحرکہ علامت تانیث اس کے آخر میں مضروبن کے آخر میں لاتے ہیں تو تا کے ما قبل کو فتح دیتے ہیں تو مضروبن سے مضروبتن بن گیا مضروبتن کو مضروبن سے بناتے ہیں تائے متحرکہ علامت تانیث مضروبن کے آخر میں لاتے ہیں تا کے ما قبل کو فتح دیا تو مضروبن سے مضروبتن ہو گیا مضروبتان را مضروبتن بنا کردن الف علامت تسلیہ و نون مکسورہ عوض ضمہ یا تنوین یا ہر دو کے در واحد بود در آخرش در آوردہ ما قبل الف را فتح دادن مضروبتان شد. مضروبتان کو مضروبتن سے بناتے ہیں کیسے الف علامت تثنیہ نون مکسورہ عوض ضمہ کے یا تنوین کے یا ہر دونوں کے جو کہ ضمہ تنوین واحد میں تھے مضروبتن کے آخر میں لا کر ما قبل الف کو فتح دیتے ہیں تو مضروبتن سے مضروبتان بن گیا مضروبتان کو مضروبتن سے بناتے ہیں الف علامت تثنیہ نون مکسورہ ضمہ کے عوض یا تنوین کے عوض یا ہر دو کے عوض جو کہ واحد میں تھا مضروبتن کے آخر میں لا کر الف کے ما قبل کو فتح دیتے ہیں تو مضروبتان بن گیا سے بناتے ہیں الف علامت تسلیہ اور نون مکسورہ ضمہ کے عوض یا تنوین کے عوض یا ہر دونوں کے عوض جو کہ واحد میں تھا اے میرا سونا اللہ الف کے ما قبل کو فتح دیتے ہیں تو مضروبتان بن گیا مضروبتان کو مضروبتن سے بناتے ہیں الف علامت تثنیہ اور نون مکسورہ ضمہ کے عوض یا تنوین کے عوض یا ہر دو کے عوض جو کہ واحد میں تھا مضروبتن کے آخر میں لا کر الف کے ما قبل کو فتح دیتے ہیں تو مضروبتان ہو گیا مضروباتن را مضروبتن بنا کردن الف و تا علامت جمع مؤنث سالم و تنوین تقابل در آخرش در آوردہ ما قبل الف را فتح دادن تا مضروبتن مضروبتاتن شد پس اجتماع دو علامت تانیث شد این چنی سکیل بود لہذا تائے واحدہ را حذف کردن مضروبات شد.
تیسرا سیغہ مؤنث کا مضروباتن کو مضروباتن سے بناتے ہیں، الف و تا علامت جمع مؤنث سالم و تنوین تقابل، جتھے بنایا نا زار باتن اتھے بھی یہ لفظ ہے لیکن لکھیا کون جی پیچھے یاد کرو تے جی، اس کو تنوین مقابلہ کی کہتے ہیں، پڑھے نا جی کہ جمع مذکر سالم میں چونکہ نون آتا ہے اس لیے جمع مؤنث سالم میں اس کے مقابلے میں نون تنوین کا آتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں تنوین تقابل کی، تنوین پڑھے آ جی کہ جمع مؤنث سالم کے اندر جو تنوین ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین تقابل، تنوین مقابلہ کی، وہ جمع مذکر سالم دے نون دے مقابلے میں ہوندی ہے جی، سمجھ آئیے؟ تاں دے بشانہ بشانہ جی مقابلہ تو لگا نا جی، چلو جی تو ماں قبل کو فتح دیا تو بن گیا مضروباتن سے مضروباتاتن۔ ہوں اصا پورا بنا کے چھڑ دیتا ہے، اگوں بکری ایک ٹیم آ گئی ہے جنہیں جڑا نا جی پھر پیچھے سوال جواب بھی ایسا نا کہ یہ تو سلامت نہیں ہے، تو یہ تو بن گیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ دو علامتیں تانیث ایک جنس کی اسم میں جمع ہو گئی ہیں، یہ جائز نہیں ہے، اس لیے تا واحدہ کو حذف کیا جی، بات سمجھیے؟ تو بنا واحد کی تو سالم ہے، لیکن قانون کی وجہ سے اگر خراب ہو جائے تو یہ اعتراض نہیں ہوتا جی، پلے پہیا جیسے کوئی بندہ کہے کہ داؤنا، اس میں تو بنا واحد کی سالم نہیں ہے، اصل میں تو کیا ہے داعبونا، تو واو کدھر کی؟ تو اصل میں تو پورا بنایا ہے، بعد میں قوانین کی وجہ سے وہ چھوٹا ہو گیا نا، گل سمجھیے؟ تو جمع مکسر یوں نہیں ہوتے، جمع مکسر شروع تو بندی ہو گئے جی، اے مطلب ہے جی۔ چلو جی، مضروباتن کو مضروباتن سے بناتے ہیں، الف و تا علامت جمع مؤنث سالم اور تنوین تقابل، مضروباتن کے آخر میں لا کر الف کے ما قبل کو فتح دیتے ہیں، تو مضروباتن سے مضروباتن ہو گیا، مضروباتن شاباش، پس اجتماع وہ علامت تانیث کا ہو گیا، اس طرح ثقیل ہے لہذا تائے واحدہ کو حذف کرتے ہیں، تو مضروباتن ہو گیا۔ ہاں جی، مضروباتن کو مضروباتن سے بناتے ہیں، الف اور تا علامت جمع مؤنث سالم اور تنوین تقابل مضروباتن کے آخر میں لاتے ہیں، الف کے ما قبل کو فتح دیتے ہیں، تو مضروباتن سے مضروباتاتن ہو گیا، پس اجتماع دو علامت تانیث کا ہو گیا، اس طرح ثقیل ہے لہذا واحدہ کو حذف کیا کرتے ہیں، یار کر دند کمال ہے بن گیا جی۔ مضروباتن کو مضروباتن سے بناتے ہیں، الف اور تا علامت جمع مؤنث سالم اور تنوین تقابل مضروباتن کے آخر میں لا کر الف کے ما قبل کو فتح دیتے ہیں، تو مضروباتن سے مضروباتاتن ہو گیا، پس اجتماع دو علامت تانیث کا ہو گیا، اس طرح ثقیل ہے لہذا تائے واحدہ کو حذف کرتے ہیں، تو مضروباتن ہو گیا۔ آگے جی قانون، ہر اسم مفعول ثلاثی مجرد بر وزن مفعول میں آید، شاباش شاباش، غیر ثلاثی مجرد بر وزن فعل مضارع مجہول عام باب میں آید، باب وزن میم مضموم بجائے حرف عطین و تنوین تمکن در آخر۔ بس اسم مفعول کا قانون، یہ قانون پہلے نہیں آیا جی، اسم پہلے جو قوانین آئے ان میں سے بھی ایک قانون ہے، الف مدے والا قانون۔ اسم مفعول کا قانون یہ ہے کہ 6 باب ثلاثی مجرد کے ان کا اسم مفعول مفعول کے وزن پر آتا ہے، 6 باب ثلاثی مجرد کے ثلاثی مجرد کے علاوہ جو 16 باب ہیں ان کا اسم مفعول ہر باب کے مضارع مجہول کے پہلے سیغے کا ہم وزن ہوتا ہے، تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ۔ ثلاثی مجرد کے 6 بابوں کے علاوہ 16 بابوں کا اسم مفعول ان کے مضارع مجہول کے صیغہ واحد غیب کے وزن پر آتا ہے، تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ، کہ یا حرف مضارعت کی جگہ میم مضموم لانی ہے، بات سمجھیے، یا اور آخر میں تنوین تمکن کی لانی ہے۔
آخر میں صرف اتنا سا کام آپ تجربہ کر لیں، یوکراموں سے کیا بنا؟ یستخراجوں سے، یحمروں سے، یدحراجوں سے، یحرنجاموں سے. ایو گل کہ علامت مضارع یا کی جگہ میم مضموم اور آخر میں تنوین تمکن، تو یہ اسم مفعول بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ آپ پشاوہ جلدی کر بنے کیا اسم مفعول کا قانون. اسم مفعول کا قانون. خیر، ثلاثی مجرد کے جو 6 باب ہیں ان کا اسم مفعول مفعول کے وزن پر آتا ہے. ان کا اسم مفعول مفعول کے وزن پر آتا ہے، لیکن ثلاثی مجرد کے علاوہ جو 16 باب ہیں ان کا اسم مفعول ان کے فعل مضارع مجہول کے صیغہ بعد غیب کا ہم کے وزن پر آتا ہے. ان کے فعل مضارع مجہول کے مضارع مجہول کی صیغہ بعد غیب کے ہم صیغہ بعد غیب کے وزن پر آتا ہے. غیب کے وزن پر آتا ہے. صرف یہ تبدیلی کرنی ہوتی ہے یہ تبدیلی کرنی ہوتی کہ ہے یا کو حذف کر کے میم مضموم لگانی ہے یا کو حذف کر کے میم مضموم لگانی ہے اور آخر میں تنوین تمکن لانی ہے. تو کیا بن جائے گا؟ اسم مفعول بن جائے گا. یستخراجوں سے، یون صارفوں سے، یوتا زارابوں سے، یوتا صرفوں سے. چلو جی قانون ہر اسم مفعول ثلاثی مجرد کا ہر وزن مفعول ان کے آتا ہے اور غیر ثلاثی مجرد سے اس باب کے مضارع مجہول کے وزن پر میں آید آتا ہے. لیکن اے کم کرنا ہے ساتھ لانے میم مضموم کے بجائے حروف حرفیتین کے. حرفیتین ویسے کیا ہے مراد کی ہے؟ کلی یا جی. اور ساتھ لانے تنوین تمکن کے آخر میں. آخر دوسرا اسم تفضیل ہے جس سب تو آخری مراد تے پھر اسم فعل ہوندا ہے کی آخر چھکڑا جی.